بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ورکرز کی کیٹاگریز کے حوالے سے آج جو دوسرا پارٹ 2 ہے پروگرام، اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کا عنوان ہے انویسٹر۔ یہ جو انویسٹر ہوتے ہیں ان کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی بیسیکلی، اور یا نہ ان کا کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ ان کا نظریہ صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے اور پیسہ لگانا ہوتا ہے، یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا، نواز شریف کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ ان کا بھی یہی حساب ہوتا ہے کہ یہ اگر 25 پیسے لگائیں گے تو 1 روپیہ بعد میں کمائیں گے۔ یہ اتنے تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی حکومت میں آنے والی ہے اور اس پارٹی میں کون سا ایم پی اے اور ایم این اے ایسا ہے جس کی پارٹی کے اندر پوزیشن بہت اچھی ہے۔ یہ اس بندے پہ جا کے انویسٹمنٹ کریں گے، 2-4 کروڑ روپیہ اس پہ لگائیں گے، اور جب اس کی حکومت آئے گی تو اربوں روپیہ خود بھی کمائیں گے، اور اس ایم پی اے اور ایم این اے یا جو منسٹر بن جائے ان کو بھی فائدہ دیں گے۔ تو انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ایم پی اے ایم این اے جو ہوتے ہیں ان کے دفتروں کے خرچے انہوں نے اٹھانے ہوتے ہیں۔ ان کے جو ریلیاں، جلسے، جلوس، فلیکسز وغیرہ کا جو خرچہ ہے وہ بھی انہوں نے اٹھانا ہوتا ہے۔ جو ایم پی ایز اور ایم این ایز کے مہمان وغیرہ آتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، ان کے بلز بھی انہوں نے دینے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو الیکشن ڈیز کا ایک بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی یہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس طرح کے خرچے اٹھا کے یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو اپنی ایسے لگنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے یہ ان کی سگی اولاد سے بھی زیادہ ان کو عزیز ہوتے ہیں۔ پھر ان کی وہ ہر بات مانتا ہے۔ حکومت آ جاتی ہے تو حکومت میں پھر ان کی موجیں ہوتی ہیں، جو انہوں نے لگایا ہوتا ہے اس کو وصولی کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ پھر یہ جو انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کے ٹھیکے ہوتے ہیں اور جتنے بھی جائز نجائز کام ہوتے ہیں، یہ چھوٹے موٹی دیہڑیاں نہیں لگاتے، یہ لاکھوں وغیرہ کی دیہڑیاں نہیں، ان کی کروڑوں روپے کی دیہڑیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، ان میں سے یہ خود بھی کھاتے ہیں، اور یہ اکیلے نہیں کھاتے، یہ اس ایم پی اے اور ایم این اے کو بھی کھلاتے ہیں ساتھ۔ یہ دونوں مل کے جو ہیں، اور ان میں زیادہ تر انویسٹر جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ آپ جب بھی دیکھیں گے وہ جو ہوتے ہیں ٹھیکیدار وغیرہ ہوتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، ان کو کمیشن دیتے ہیں اور ان کی بھی دیہڑیاں لگواتے ہیں، خود بھی اپنی دیہڑیاں لگاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کروڑوں تک جاتا ہے، بلکہ کروڑوں اربوں تک کی دیہڑیاں بھی لگتی ہیں۔ تو ہر پارٹی کے اندر یہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ آپ کو کبھی بھی، یہ انویسٹر جو ہیں برے وقت میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ برے وقت میں آپ کو صرف اور صرف نظریاتی ورکر ہی مار کھانے کے لیے نظر آئے گا۔ آج جس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی پہ اس وقت برا دور چل رہا ہے، تو اس وقت آپ کو کوئی انویسٹر، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے صاحب کا، اور نہ ہی کوئی ٹکٹ ہولڈر، اور نہ ہی ان کے بھائی بھتیجے بھانجے، آپ دیکھ لیں کہ جب حکومت تھی تو کون لوگ آپ کو نظر آتے تھے؟ ایم پی ایز ایم این ایز کے بھائی بھتیجے بھانجے، ان کی بیسیکلی حکومت تھی نا، یہی ہر جگہ آپ کو نظر آتے تھے، ان کی چکراہٹ چلتی تھی۔ اور اب اگر برا وقت آیا تو یہ واٹس ایپ پہ آپ کو ورکرز کو استعمال کر رہے ہیں کہ جی ریلیاں نکالیں اور گرفتاریاں دیں، یعنی کہ مار کھانے کے لیے ورکر، نظریاتی ورکر، اور موجیں لوٹنے کے لیے یہ انویسٹر ہوتے ہیں۔ یہ جب حکومت جائے گی آپ کو کوسوں دور نظر نہیں آئیں گے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ اب حکومت، ہم پی ٹی آئی اس وقت جماعت جو ہے جس طرح اپوزیشن کاٹ رہی ہے، تو اس میں یہ اپوزیشن یہ لوگ کاٹ نہیں سکتے، کیونکہ ان کی فطرت نہیں ہوتی اپوزیشن کاٹنا۔ یہ اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے، اس وقت یہ لوگ اس وقت اس حکومت میں مزے لے رہے ہوں گے، ادھر پیسہ انہوں نے انویسٹ کیا ہوگا، ادھر سے دیہڑیاں لگا رہے ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے، یہ ہمارے بیسیکلی ایم پی ایز اور ایم این اے جو ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو جب ان میں تفریق کرنے کا وقت آئے گا نا، یہ ورکر کو کبھی ایم پی ایز ایم این اے ترجیح نہیں دے گا انویسٹر کے مقابلے میں۔ انویسٹر ایک ہوگا تو اس کے مقابلے میں 100 ورکر کی یہ قربانی دے دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ورکر نے کہاں جانا ہے، اس کو تو بعد میں ہاتھ پھیر کے پھر منا لیں گے، کسی کو روٹی کھا کے منا لیں گے، کسی کو گاڑی میں بٹھا کے 1-2 جگہ پہ لے کے گئے، اس نے تب ہی مان جانا ہے۔ اور کئی ورکرز تو ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹیلی فون ہی کر دے ایم پی ایز ایم این ایز یا لوکل لیڈرشپ، تو وہ اتنے میں راضی ہو جاتا ہے جتنا مرضی ناراض ہو،
تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ناراضگی کا بھی کوئی لیول نہیں ہوتا ورکر کی، اور مان جانے کا بھی کوئی لیول نہیں ہوتا، کیونکہ نظریاتی ورکر ہے، اس نے ہر حال میں پارٹی کے ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو انویسٹر لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے آگے ورکروں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے، ان ہمارے لوکل قیادت کے آگے، ایم پی ایز ایم این ایز کے آگے۔ اور یقین کریں کہ جب حکومت آتی ہے، ان کے کہنے پہ عہدے تقسیم ہوتے ہیں، انویسٹرز کے کہنے پہ عہدے تقسیم ہوتے ہیں، اور ان کے کہنے پہ ہی جو ہے وہ ورکرز کو عزت دی جاتی ہے۔ جس کو یہ پسند کرتے ہیں وہی آگے آتا ہے، جس کو یہ پسند نہیں کرتے وہ آگے نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی یہ اچھے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں، یہ برے وقت کے ساتھی نہیں ہوتے۔ اب دیکھ لیں اس وقت آپ کو کوئی انویسٹر نظر نہیں آ رہا، صرف چند ایک مار کھانے والے، جو وہ کہتے ہیں نا کھان پینو باندریاں تے سوٹے کھانو رچ، تو یہ جو ہیں یہ کھانے پینے والی باندریاں ہیں، یہ جو انویسٹر ہوتے ہیں نا۔ تو ان سے ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز کو چاہیے کہ فرق رکھیں، جو نظریاتی ورکر ہے اس میں اور انویسٹر میں فرق رکھیں۔ جب عزت دینے کا وقت آئے تو نظریاتی ورکر کو عزت دی جائے، نہ کہ انویسٹرز کو، جنہوں نے برے وقت میں بھاگ جانا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔